ایک ایسا فیصلہ جس نے ہمیشہ کے لیے مسلم دنیا کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ آخر اس فیصلے سے کیسے کربلا جیسا دردناک واقعہ پیش آیا؟ میں ہوں عمار چودھری اور لرن اینڈ ڈسکور ود چودھری کی ہسٹری آف اسلام خلافت بنو امیہ سیریز کی دوسری قسط میں ہم آپ کو یہی سب بتانے والے ہیں۔ دوستو، جہاں ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 20 سال تک امت مسلمہ کی قیادت کرتے ہوئے امت مسلمہ کو متحد کرنے کی کوشش کی، وہیں ان کے ایک فیصلے نے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو دو گروہوں سنی اور شیعہ میں تقسیم کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ سال 680 عیسوی میں اپنی موت سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور دمشق کے کچھ معززین سے اس کی بیعت لینے کا حلف بھی لے لیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس قدم کو اٹھانے کی دیر تھی کہ تمام مسلم دنیا میں کھلبلی مچ گئی، کیونکہ عوام الناس اور اس دور کے کچھ صحابہ بھی یزید کو خلافت کے منصب کے قابل نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ پوری مسلم دنیا میں یزید کو ایک عیاش اشراف زادے کے حساب سے جانا جاتا تھا، اور دوسرا یہ کہ یزید نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تربیت نہیں پائی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے طریقوں سے بہت دور تھا۔ حالانکہ مورخین نے اس کے بعد یہ قیاس بھی کیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شاید یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ وہ پچھلی دفعہ کی طرح ان کے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مابین ہوئی جنگی صورتحال کو دوبارہ نہیں چاہتے تھے۔ بہرحال ان کے فیصلے میں ان کی نیت جیسی بھی تھی، لیکن اس فیصلے کے خلاف اسلامی دنیا کے دو بڑے ستون حضرت حسین بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مدینے سے مکہ کی طرف جا کر یزید کی حکومت کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا، تو دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی کوفے والوں نے دعوت دی کہ وہ وہاں آ کر اپنی خلافت قائم کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کوفے جانے کا فیصلہ کر رہے تھے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں نہ جانے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یزید کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کوفے کی طرف روانگی کا علم ہوا تو اس نے اپنے ایک گورنر عبید اللہ کو کوفے کی طرف بھیجا اور یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ ان سب لوگوں کا صفایا کر دے جو کوفے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں کھڑے ہیں۔ لہٰذا اس گورنر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کوفے پہنچنے سے پہلے وہاں کے باغی گروہ جو کہ یزید کے خلاف تھے ان سب کا صفایا کر دیا۔ اس کے بعد عبید اللہ نے کوفے سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے قافلے کو روک لیا اور انہیں یزید کی بیعت کرنے کا مطالبہ کیا۔ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا اور یزیدی حکومت کے سامنے چٹان کی طرح ثابت قدمی سے ڈٹے رہے۔ پھر 10 محرم 61 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزیدی لشکر کے سامنے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نے پوری امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کی شہادت کے بعد امت مسلمہ میں یزید کی حکومت کے خلاف اب صرف ایک شخص عبداللہ ابن زبیر ڈٹ کر کھڑا تھا۔ یزید اپنی پوری زندگی میں عبداللہ ابن زبیر کی مخالفت ختم نہ کر پایا اور 683 میں اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کی موت کے بعد پوری اسلامی دنیا میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے خود کو خلیفہ نامزد کر لیا۔ لیکن آگے کیا ہوا؟ آخر کیسے بنو امیہ کی حکومت ابو سفیان کے خاندان سے مروان کے خاندان میں منتقل ہوئی؟ عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کو مروان نے کیسے ختم کیا؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مستقبل کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔